الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين میرے نہایت ہی محترم پیارے بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں حضور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری تو قبل کفر و شرک اور ظلم و ستم دا بازار گرم سی اور اللہ تعالیٰ نے
اس ظلمت کدا نو نورانیت بخشنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے معظم و مکرم انبیاء کرام علیہ السلام اس بھٹکی ہوئی قوم رہبری، رہنمائی، امامت اور پیشوائی واسطے مبعوث فرمایا۔ اس کائنات دی رنگ و بو دے اندر کدے شفیع اللہ آئے، کدے نجی اللہ آئے، کدے ذبیح اللہ آئے، کدے روح اللہ آئے، کدے خلیل اللہ آئے، کدے ذبیح اللہ آئے۔ تو میرے دوستو، آخر وقتے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حبیب اللہ دی جلوہ گری ہوئی۔ تو پوری کائنات وچ ڈنکا بجا دیتا گیا کہ انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا، انبیاء کو بھی جس نے ہے خطبے دیے، انبیاء کو بھی جس نے ہے خطبے دیے، وہ امام آ گیا، وہ خطیب آ گیا، وہ امام آ گیا، وہ خطیب آ گیا۔ آپ دی تشریف آوری، آپ دی جسر جلوہ گری ہوئی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دے سر انور دے اتے نبوت دا تاج رکھ کے نبوت دا دروازہ ہمیشہ واسطے بند فرما دیتا، اور پھر نبوت دا دروازہ بند فرمایا، اعلان بھی فرما دیتا قرآن مجید دے اندر۔ سبحان اللہ کہتے ہیں میرے تے تواڈے رب کریم جل جلالہ نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم اللہ رب العزت نے آخر اتے امام الانبیاء بھیج کے اعلان فرما دیتا کہ ایوہ میرا محبوب آ گیا جے، جڑا نبیاں دا امام بن کے آیا ہے، جڑا نبیاں دا خطیب بن کے آیا ہے۔ دے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرا نبی خاتم النبیین ہے، میرا محبوب خاتم النبیین ہے۔ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، یہ تے قرآن آخدا ہے نا، پہلے جڑی آیا مبارکہ پڑھی ان حدیث وال توجہ فرماؤ۔
حضور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نبیوں دا خاتم ہاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں نبیوں دا خاتم ہاں، میرے بعد نبوت دا دروازہ بند ہو گیا ہے، بوا بند کر دیتا گیا ہے، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو میرے دوستوں ہوں اس بات اتنے تساں غور کرو، توجہ کرو کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ رب العزت دے آخری نبی نے، انہاں تو بعد نبوت کا بوا بند کر دیتا گیا ہے۔ تو میرے دوستو ہن قیامت تک لوگاں دی رہبری واسطے، لوگاں دی رہنمائی واسطے انبیاء رسول تشریف نہیں لے آؤں گے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس بھٹکی ہوئی قوم کو راہ راستے چلاؤن واسطے قیامت تک یہ ڈیوٹی اللہ رب العزت دے خاص بندے یعنی علماء کرام دی یہ ڈیوٹی لگا دیتی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبوت دا سلسلہ بند ہو گیا، علماء دی ڈیوٹی لگا دیتی گئی اور یہ دس دیتا پوری کائنات میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ حضور صبر کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح نے، میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح نے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء دے علم دے وارث نے، علماء انبیاء دے علم دے کی نے وارث نے۔ تو میرے دوستو جدوں پہلو جہالت آؤندی سی تے انبیاء تشریف لے آؤندے سن، پہلو جہالت آؤندی سی تے اللہ دے نبیاں دی جلوہ گری ہوندی سی، لیکن ہن جدوں بھی جہالت دا دور آئے تو اے ڈیوٹی اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام دی امت دے علماء دی لگا دیتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ تساں ہن جڑے امت دے علماء جے، کیونکہ علماء انبیاء دے علم دے وارث ٹھہرائے تے ہن انہاں دا کام ہے لوگاں نوں سیدھے رستے تے چلاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہاں دا کام ہے لوگاں نوں سیدھے رستے تے چلاؤ۔ لیکن تساں اس بات تے غور کیتا ہوئے گا کہ اج کل جہالت دے نال نال لالچ دا دور بھی اندی ہے۔ کئی ایسے بھی، سارے نہیں میں کہہ سکتا، کئی ایسے لوگ بھی نے
جڑے بظاہر علماء نظر آتے ہیں لیکن انہاں وچ لالچ اتنی کٹ کٹ کے بھر چکی ہے کہ انہاں نوں کسے نوں سیدھے راہ دے لاؤن دی کوئی انہاں نوں ضرورت نہیں، بلکہ صرف لوگاں کولوں پیسے جھاڑن دی انہاں نوں لوڑ ہے۔ جیباں بھردے نے آوازاں کس کس کے تے بڑے بڑے جناب سراں لا لا کے اودے وچ نعت خان بھی آ جاندے نے، لیکن اے یاد رکھو نعت پڑھنی ہے تے صرف اور صرف اللہ تے اللہ دے سونے محبوب نو راضی رکھن واسطے پڑھو۔ سبحان اللہ۔ نعت پڑھنی درود شریف پڑھنا ہے تے اللہ دے سونے نبی نو راضی کرنے واسطے پڑھو۔ یہ نہیں کہ تہاڈی دکان تے گاہک بیٹھا ہوئے تے فرا فر دے سامنے درود شریف پڑھنا شروع کر دے، یا کوئی بندے بیٹھے انہوں دے سامنے جناب تسبیح پھڑ کے انج کر کے ہلاؤنی شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہرگز پسند نہیں۔ استاد فرماندے ہوندے سن کہ اگر یہ جڑے نعت خان اج دے نے انہوں دو واری بلاؤ تے تیسری واری بالکل 3 واری چیک کرو، انہوں کوئی پیسہ نہ دیو، اگلی واری فون کرو گے جے چک جان تے مینوں پھڑ لے، جے فون چک جان۔ بلکہ انہوں نے فونوں کے اتنے لکھ دیتا ہوئے گا کہ فضول آدمی کا فون آ گیا ہے، کہ جاندے ہوتے نے جتنے پیسے کٹھے ہو۔ لیکن میں کہاں گا اسی لوگ ہوں علم جڑا ہے ساڈے چ ختم ہو رہا ہے تے سراں ساڈے چ ودیاں جا رہی ہیں۔ اسی قوالی سننے ہیں جو بھی اپنے دماغ دے سکون واسطے جی کہ بڑا ودیا ڈھول وجدا پیا ہے۔ تساں ویکھیا ہوگا قوال اجے کلا ڈھول ہی وجاؤندے نے تے بائی لوکی ایڈے مست ہوندے نے تے بائی ہزاراں روپیہ اتوں سٹ دیندے نے، اجے کوئی گل بھی نہیں کرتے، اجے کوئی شعر نہیں پڑھیا، کوئی گل نہیں کیتی تے جناب گھوم کے اپنا برا حال کر لیں۔ لیکن یہ سب پتہ چلتا ہے کہ اپنے ذہن واسطے وہ ڈھولک جڑی سننی ہے، باجا سننا ہے، تبلا سننا ہے، وہ واسطے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں، گھومتے ہیں، نعت خان کی نعت سنتے ہیں تو وہ آواز اتنے اشش کرتے ہیں، یہ نہیں آتے بھی انہیں آخیا کی تے نعت خان کی بھی مرضی ہوتی کہ جنی لمبی میں سر لا سکا میں ریکارڈ قائم کرا تاکہ یہ لوگ میرے اتنے پیسے سٹن۔ نہ نہ نہ، یہ نعتاں جڑیاں نے یہ گلے تو نیچے اوپر نہیں ہون گیاں، یہ تلاوتاں یہ کسے کام نہیں آن گیاں۔ حدیث پاک وچ آندا ہے، واضح حدیث بخاری شریف کے اندر درج ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک قاری بروز قیامت اللہ رب العزت دی بارگاہ جس ویلے پیش ہوئے گا، سبحان اللہ پہلے فرمایا، ایک قاری پیش ہوئے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا سلام بھی تو کی کردا رہا دنیا اتنے، وہ کہے گا اللہ بڑی سر نال قرآن پڑھتا رہا، لوکی دنیا تے آش کرتے سن، میری بڑی بلے بلے سی دنیا اتنے، اتنا لمبا مسا کھچنا سن، لوگ پیسے سٹ کے لوگ کہتے ہیں اس تو بڑا کاری ہے ہی کوئی نہیں، اس تو بڑا کاری ہے ہی کوئی نہیں۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا یہ پھر بھی میری تیرے اتنے مہربانی رہی ہے کہ تو دنیا میں بلے بلے کراؤن واسطے قرآن پڑھتا رہا، پھر بھی میں تیری عزت کراؤندا رہا، پھر بھی دنیا نے تیری بلے بلے کرا چھڈی، قرآن دی یہ برکت ہے۔ لیکن تو پڑھتا رہا اس واسطے کہ پیسہ کٹھا ہوئے تو جناب آش ہوئے تو بلے بلے ہوئے، لہٰذا تیرا قرآن تیری دنیا تک ہی رہ گیا، تیرا قرآن پڑھنا تیری دنیا تک ہی رہ گیا، ہوں آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ تو قرآن بھی پڑھنا ہے تو آخرت میں وہ دا حصہ ہے، انہوں آخرت میں قرآن فائدہ دے گا جڑا قرآن اس نیت نہ پڑھے کہ میرا رب راضی ہو جائے، سبحان اللہ، اس نیت نہ پڑھے کہ میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے، میرے پیارے نبی میرے تے راضی ہو جائے، سبحان اللہ، اس
پھر فائدہ دے گا آخرت میں۔ تو میرے دوستو ایک سخی حدیث پاک میں چاہتا ہے یا سخاوت کرنے والا ہے انہوں بلایا جائے گا، سنا بھی تو کی کرتا رہا؟ وہ کہے گا بڑے میں چونکاں میں کھلو کے جناب میں آٹے دیاں گڈیاں ونڈ چھڑی، میں لوگوں نے جناب بڑیاں سبیلاں لا دیتیاں، بڑا فوٹو سیکشن ہویا، لوگ بڑی دنیا کٹھی ہوئی، لوگ مینوں کہندے سن اس تو بڑا سخی کوئی نہیں، اس تو بڑا سخی کوئی نہیں، بڑا کھانا ونڈدا ہے، بڑا پانی ونڈدا ہے، بڑے شربت ونڈدا ہے، بڑے پیسے ونڈدا ہے، لوگ کہندے سن اس تو چنگا بندہ ہی کوئی نہیں۔ دنیا میں لوگ مینوں ہتھاں تے چکے پھردے سن، مینوں دعوتاں دیندے سن، رب کہے گا بے شک تو کم چنگا اپنے نوں کردا رہا لیکن لوگوں نوں دکھاوا کردا رہا، آخرت وچ تیرا کوئی حصہ نہیں۔ جے کسی دی مدد کیتی ہے، کسی دا خیال کیتا ہے، کسی بھوکے نوں کھانا کھلایا ہے، یہ وچ دکھاوا آنا چاہیے نہیں۔ جو دکھاوا کرے گا آخرت وچ دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ تساں لوگ کئی ویکھے ہو گے سال بعد سلائی مشیناں ونڈتے ہیں تے بیبیاں نوں کھڑیاں کر کے 100 فوٹو بنواتے ہیں، یہ اج غریباں دی مدد ہو رہی ہے، لیکن غریباں دی مدد کرنی تے انج مشہوری کر کے نہ کرو، وہ غریب بھی رسوا ہو جان، غریب بھی کی ہو جان، رسوا ہو جان کہ فلاں جگہ تو اس بی بی نوں مشین ملی ہے، اینوں واشنگ مشین ملی ہے، اینوں جناب منجی بسترا ملیا، اینوں سامان ملیا ہے۔ نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی دی مدد کرو تو ایک ہاتھ نہ دیو دوسرے ہاتھ نوں بھی پتہ نہ لگے، سبحان اللہ کہہ دو، ایک ہاتھ نہ دیو تو دوسرے ہاتھ نوں بھی پتہ نہ لگے۔ تو میرے دوستو یہ مسئلہ کافی لمبا ہے، لیکن میں یہ کہاں گا اگر علم دین حاصل کرو، جڑا میرا موضوع ہے، اگر علم دین حاصل کرو تو اس نیت نال کرو کہ میں لوگاں دی راہبری کرنی ہے، رہنمائی کرنی ہے، میں اچھی زندگی گزارنی ہے تو لوگوں نے بھی اچھی زندگی گزارنے دی تلقین کرنی ہے، سبحان اللہ۔ علم دین دا یہ مقصد ہے، علم دین دا یہ مقصد نہیں کہ میں سراں لاواں، میں فلانی جگہ تے جاواں، میں ادھر جاواں، لوگ میرے تو پیسے سٹن تے جناب بڑا میرے کو روپیہ ہوئے، آلے دوالے میرے گارڈ ہون، انہاں چیزاں واسطے علم دین حاصل کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو میرے دوستو علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، سبحان اللہ کہہ دو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح ہے، میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح ہے۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اور اس کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، کہ بندوں میں اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو کیا ہے، علم والے ہیں۔ اور پھر یہ معزز گروہ ہے جدی عظمت خالق و مالک نے قرآن کریم وچ اس طرح بیان فرمائی، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئے جن کو علم عطا کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرما دے گا، سبحان اللہ۔ جنہوں نے علم عطا کیتا گیا اللہ تعالیٰ انہوں نے علم دی وجہ نال انہوں نے درجے بلند کر دے گا۔ تساں دیکھا ہوئے گا جڑے عالم دین نے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے درجے کیویں بلند فرمائے، لوگ انہوں نے ملن تو ترسدے نے، لائناں چ لگ کے انہوں نال لوگ دست پنجا کر دے، سبحان اللہ، لائناں چ لگ کے لوگ دست پنجا کرتے ہیں جڑے عالم دین نے۔ تو میرے دوستو ساتھیو میں بھی آپ کی خدمت گزارش کراں گا کہ اپنے بچیاں نوں علم دین سکھاؤ، سبحان اللہ کہتے ہیں، اپنے بچیاں نوں کی کرو، علم دین سکھاؤ۔
اپنے بچیاں کم از کم ہور کچھ نہیں تے مسجد دے اندر بھیجو اپنے علاقے دی، اتھے بیٹھ کے تہاڈا بچہ قرآن مجید پڑھے. سبحان اللہ کہہ کی پڑھے؟ قرآن مجید پڑھے. تو میرے دوستو ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پوری کائنات وچ جڑے ویڑے بول دے نے، جڑے بول سکتے نے، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام 7 لاکھ بولیاں دا علم سکھایا. کنیاں بولیاں دا؟ 7 لاکھ بولیاں دا علم سکھایا پوری کائنات میں جتنی بولیاں نے. اور پھر اللہ رب العزت نے ہر نبی نو طرح طرح دے علم نال سرفراز فرمایا. سبحان اللہ. کسی نو زرہ بنان دا علم سکھایا. سبحان اللہ کہہ دو. کسی نبی نو جنگی لباس یعنی کہ زرہ بنان دا علم سکھایا. اور پھر کسی نو کوئی علم عطا فرمایا، کسی نو کوئی علم عطا فرمایا. تو میرے دوستو ساتھیو، لیکن جس لئے باری آئی نا اپنے سونے محبوب دی، سبحان اللہ، سارے نبیاں نو علم دیتا. کسی نو پرندیاں دی بولی دا علم سکھایا. سبحان اللہ. کسی نبی نو پرندیاں دی بولی دا علم سکھایا، کسی نو کچھ. لیکن جس ویلے اپنے سونے محبوب دی واری آئی تو رب کریم نے اپنے محبوب نو کل کائنات دا علم سکھا دیتا. سبحان اللہ. کل کائنات دا علم سکھا دیتا. یہ حدیث میں اکثر پڑھنا ہونا کہ معراج والی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے دونوں کندھیاں دے درمیان اپنا دست قدرت رکھے. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہ ٹھنڈک اپنے سینے کی محفوظ فرمائی، محسوس کی تھی. اور پھر حضور فرماتے ہیں میں سب کچھ جان گیا جو زمین اور آسمان میں ہے. میں سب کچھ جان گیا جو زمین اور آسمان میں ہے. میں دوستو میں تمہیں ایک گل دسنا چاہنا، علم جیڑا ہے پل صراط تو گزرن دے وقت سہارا دے گا. علم پل صراط تو گزردے ویلے سہارا دے گا. مالداراں دے سب لوگ محتاج نے، مالداراں دے سب لوگ محتاج نے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی محتاج ہو سکتے نہیں، تو لازمی نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ میرے سارے لوگ محتاج نے، لیکن کئی لوگ مالداراں دے بھی محتاج نہیں. لیکن صاحب علم دا ہر شخص محتاج ہے. صاحب علم دا ہر شخص محتاج ہے. تو میرے دوستو مال مومن اور کافر دونوں دے کول ہوتا ہے. مال مومن کول بھی ہوتا ہے تے کافر کول بھی ہوتا ہے، دونوں کول مال ہوتا ہے. لیکن علم نفع دین والا علم صرف اور صرف ایک مومن مسلمان کو ہوتا ہے. سبحان اللہ. مومن مسلمان کو ہوتا ہے. تو میں تمہیں یہی کہاں گا کہ نبی پاک علیہ السلام دی اس حدیث تے غور کرو. حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت نقل فرماندے نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم دی زیارت کی تھی انہیں میری زیارت کی. سبحان اللہ. جن نے کسی عالم دی زیارت کی تھی انہیں میری زیارت کی تھی، اور جن نے کسی عالم نال مصافحہ کیتا انہیں میرے نال مصافحہ کیا. سبحان اللہ. عالم نال ہاتھ ملایا انہیں میرے نال ہاتھ ملایا. اور نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا کسی عالم دی مجلس وچ بہ گیا وہ میری مجلس وچ بہ گیا. سبحان اللہ کہنا وہ میری مجلس وچ بہ گیا. تے نال ہی حضور نے آخر تے فرمایا جیڑا پھر میری مجلس وچ بیٹھ گیا بروز قیامت اللہ تعالی انہوں جنت وچ بیٹھن دی جگہ عطا فرمائے گا. انہوں جنت وچ بیٹھن دی جگہ عطا فرمائے گا. حضور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ
کیاریاں وچوں گزریا کرو تے ایدے وچوں کچھ حاصل کر لیا کرو. سبحان اللہ. جنت دیاں کیاریاں جو گزرو تے ایدے وچوں کچھ لے لیا کرو. صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ یا رسول اللہ کی جنت دیاں کیاریاں جو کی لئیے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا پوچھتے ہو جنت دیاں کیاریاں کی نے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت دیاں کیاریاں تو مراد علم دیاں محفلاں. یہ علم دیاں محفلاں جتھے بھی کسی عالم دین دا اشتہار پڑھو نا کہ وہ دا بیان ہے تو میں تمام اپنے نمازیاں دے خدمت میں گزارش کراں گا کہ ایک عالم دین دی زیارت واسطے اتنا مصافحہ کرنے واسطے بالخصوص او دی مجلس وچ تشریف لے کے ضرور جاؤ کیونکہ اتنے بیٹھو گے حضور نے جہدے بارے فرمایا جنت دیاں کیاریاں نے یہ وچوں کچھ لبدا ہی گھٹدا نہیں. جتھے کسی عالم دین دا بیان ہوئے میں تمام نمازیوں کی خدمت گزارش کراں گا کہ اتنے ضرور جایا کرو. سبحان اللہ. اتنے حاضری دیا کرو سنیا کرو. اسی لوگ کتے گانے دی محفل ہوئے کتے آرے وغیرہ جناب اج کل بڑا چل پیا نظام جھولے لا یہ نظام بڑا چل گیا. لوگ جناب کہتے ہیں دوستاں یاراں کٹھیا کرتے ہیں رات کو فلانی جگہ تے جانا ہے. غلط غلط طریقے عجیب و غریب. میں تو ایک بندے کو بھی سنیا ہے کہ اتنے لنگر وچ چرس دیتی جاتی ہے. عجیب لنگر عجیب و غریب لوگ کم کرتے ہیں بھنگڑے پاؤندے نے. ایک عورت کھڑی ہو کے جناب اپنے گانے مائیے سنا رہی ہے تے لوگ بیٹھے سن رہے ہیں تے علی دے معاذ اللہ صبح معاذ اللہ یہو جہے کام کر نعرے لاؤندے نے. حضرت علی پاک یہ چیز پسند فرما دے کدے بھی پسند نہیں فرمان گے یہو جی چیز. اس واسطے علی دا ملنگ وہی ہے جڑا مولا علی والے کام کرے. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت نے حضور دے صدقے اتنا علم عطا فرمایا. سبحان اللہ. اتنا علم عطا فرمایا کوئی ایسا سوال نہیں سے جہاں آپ جواب ارشاد نہیں فرما سکتے. کوئی ایسا سوال نہیں سی. تو میرے دوستو ساتھیو ایسے عمل کرو جو صحابہ نے کیتے. آج اگر اللہ رب العزت تمہوں لے جائے نا مدینہ پاک دعا کرنا سارے آمین کہہ دو. اللہ تمہوں مدینہ پاک لے جائے نا اتنے اصحاب صفہ دا چبوترا موجود ہے. دیکھا ہوئے گا تساں جڑے گئے نے. وہ کیا جانا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا مدرسہ ہے. سبحان اللہ. علیہ الصلوۃ والسلام دا مدرسہ ہے. صحابہ اتنے بہندے سن تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچوں علم حاصل کرتے سن. سبحان اللہ. لوگ اتنے یقین کرو بہن واسطے کھلوتے رہتے ہیں کتنی دیر اتنے بہنا ہے جتنے صحابہ بہندے رہتے ہیں. اتنے ویسے ہی بہ جاؤ تو اتنا فیض حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو میرے دوستو ساتھیو میں آپ دی خدمت بھی گزارش کراں گا ایک کہ 1 جنوری تو کیڑی تاریخ تو 1 جنوری تو تہاڈی سنی رضوی جامعہ مسجد گلی نمبر 11-12 دے اندر دوبارہ حفظ القرآن دی کلاس شروع کی ہے. اور یہ کوئی عارضی کلاس نہیں, یہ مستقل انشاءاللہ کلاس لگے گی. تمام میں اپنے نمازیاں دوستاں یہ خوشخبری سنانا کہ تہاڈی خدمت گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے بچیاں ناظرے واسطے حفظ واسطے وہ ذمہ داری میرے سر پہ ہوئے گی انشاءاللہ. تہاڈے بچے داخل کریں گے انشاءاللہ انہوں دے بچے دی کی وہ والدین دی بھی عزت ہوئے گی انشاءاللہ. اس واسطے 1 جنوری تو جڑی حفظ القرآن دی اور ناظرہ قرآن دی کلاس اسی پہلے شروع کریں گے, پھر اسی تجوید و قرات دی کلاس جڑی وہ شروع کریں گے. جناب ساڈے ملک کے مشہور معروف قاری غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں دی خدمات بھی رمضان شریف تک اسی حاصل کریں گے انشاءاللہ ضرور. تو میں آپ تمام حضرات دے کے گزارش کرنا, سانو لوگ یہ بڑا لمحہ ہوندے نے کہ مدرسہ تسی بند کیتا ہے, لیکن ہوں دیکھنا تواڈے وال بھی کہ تسی مدرسہ کھولنے آ تے تسی ساڈے وال بچے کیویں بھیجدے ہو. بچے بھیجو گے تو پھر ہی پڑھاواں گے, ورنہ استاد تے بیٹھے رہن گے.
اس واسطے تھوڑی خدمت گزارش کریں گے. سارے کو ایک بچہ بھی ہوا ہے تو کلاس اس بار بند. اگے 2 بچے 3 بچے 4 بچے 7 بچے ہونے تو استاد نے دیر چھڑ دینا کہنا یار میں کی کرا. اس واسطے میں تھوڑی خدمت گزارش کرنا کہ اپنے بچیاں صبح و شام اور اج حفظ کی کلاس جڑی وہ بار بار لگنی ہے. صبح بھی لگنی ہے نماز فجر تو بعد, نماز فجر تو بعد بھی کلاس لگے گی, بلکہ نماز فجر تو پہلوں بھی کلاس لگے گی. اس طرح حفظ کا معمول ہوتا ہے, نماز فجر تو پہلے, نماز فجر تو بعد, پھر اس تو بعد 8 تو لے کے 11:30 تک کلاس لگے گی. 11:30 تو بعد پھر زور دی نماز تو لے کے عصر تک کلاس لگے گی. زور دی نماز تو لے کے عصر تک, پھر مغرب تو لے کے عشاء تک کلاس لگے گی. پھر ایک کلاس جڑی ہے عشاء تو بعد بھی چند منٹاں واسطے لگے گی. یہ میں تمہیں ٹائم تاں دسے نہیں, کوئی بندہ کہتا میرے کو ٹائم نہیں ہے, میرے کو ٹائم نہیں, مولوی صاحب میں فلاں ٹائم آ سکتا جی. ٹائم ہی انہیں رکھ دینے نے کہ جہد مرضی تشریف لے آؤ, جہد مرضی اپنے بچے لے کے آؤ. یہ نہیں میں کہتا بچے ہی پڑھو, سیانے بھی پڑھو, سیانے بھی پڑھو قرآن پاک. ان شاء اللہ دیکھو کئی بندے ایسے بھی میں دیکھے نے 40 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن نماز میں جڑے حروف دی ادائیگی وہ پوری نہیں آتی. حروف دی ادائیگی پوری نہیں آتی اور یہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ میں اس عمرے مولوی صاحب کو نماز سیکھنے واسطے جاواں گا یا کلمہ سیکھنے واسطے جاواں گا تو مینوں شرم محسوس ہوئے گی. مولوی صاحب کہیں گے 50 سال انجی کھڑ دیتے ہیں, لیکن وہ گناہ تھوڑے ذمے نہیں, کیونکہ جس آدمی کو پتہ نہ ہوئے وہ کوئی گناہ, وہ نماز پڑھتا رہا اپنے طریقے نال پڑھتا رہا, لیکن وہ قصور یہ بھی ہے کہ وہ پوچھیا کسی کو نہیں, انہیں پوچھیا کسی کو نہیں. اس واسطے میں آپ دی خدمت گزارش کراں گا تمام احباب دی. یقین کرو جی قرآن پڑھنا ہوئے تو یہ نہ ہوئے کہ قرآن ایک باری پڑھے ہے تو بس پڑھ لیا ساری زندگی. قرآن بار بار پڑھو, سبحان اللہ, قرآن بار بار پڑھو, دہرائی کرو. کئی بندے کہتے ہیں میں زندگی ایک باری قرآن پڑھ لیا بس ٹھیک ہے. نہ قرآن دی تلاوت جڑی ہے تو ساری زندگی کرتے رہو تو لطف آتا ہے. سبحان اللہ, اللہ راضی ہوتا ہے, ثواب ہی ثواب ہے. بڑے جڑے لوگ نے بڑے بھی قرآن پڑھو, چھوٹے بھی قرآن پڑھو. میں آپ کی خدمت گزارش کراں گا کہ سانوں ناموشی نہیں ہونی چاہیے. 1 جنوری تو پہلے جڑے دوست اپنا داخلہ جڑا ہے وہ اپنا لکھوا سکتے ہیں. کوئی 50 سال کا بھی ہے, 60 سال کا بھی ہے, تو اسی وہ پڑھانے واسطے تیار ہے. وہ لازمی نہیں سانوں کے بچے چاہیے, سارے تشریف لے آؤ. دیکھو ہوں تو میں اس گورنمنٹ کو بھی داد دیواں گا کہ جنہوں نے قرآن دی تعلیم لازم کر دیتی. تو سنیا ہوئے گا ہر سکول وچ سپارے لازم ہو گئے, ہر سکول. میں کتاباں دا کاروبار بھی کرنا, لاہور میں جانا وہ اپنا جیڑی اردو بازار, کراچی اردو بازار, اس تو علاوہ گجرانوالے دے اردو بازار, راول پنڈی دے اندر. یقین کرو کہ تقریباً کچھ 6 مہینے ہو گئے ہیں کتاباں دا کاروبار ٹھپ ہے, لیکن قرآن جڑا ہے وہ دے سپارے ہر بندہ چھاپ رہے ہیں. قرآن وہ دے سپارے ہر کتب خانے والا چھاپ رہے ہیں. یہ پوچھی دا نا کتاباں چاہیے نے, کہندے نے کتاباں جے نہیں چاہیے, کتاباں دا سردار چاہیے. کل کائنات دی کتاباں دا سردار چاہیے, یعنی قرآن چاہیے. ہر سکول دے اندر قرآن دی تعلیم لازم قرار دیتی گئی ہے. تو یقین کرو دن رات پریس چل رہے ہیں, دن رات کی ہو رہے پریس چل رہے ہیں. دکاندار یہ کہتے ہیں کہ ساڑھے کو سپارے پورے نہیں ہو رہے. ہر دکاندار تھوڑے دن واسطے کتاباں دا کاروبار بند اور قرآن دا بلند. سبحان اللہ کہنا. تو میرے دوستو ساتھیو, سکولوں میں بھی قرآن پڑھایا جائے گا. یہ تہاڈی جڑی سنی رضوی جامع مسجد عظیم ادارہ پورے پاکستان کے اندر اس ادارے کا نام ہے. سبحان اللہ. تو میں آپ حضرات کے سامنے گزارش کراں گا, التماس کراں گا کہ تہاڈی مہربانی, اتنے ٹائم میں تمہیں دسے نے, تے تسی اپنے بچیاں خود بھی
جناب قرآن پڑھن واسطے ساری مسجد وچ بھیجو، انہاں واسطے بہترین بیٹھن دا انتظام ہوئے گا، پانی دا ہر چیز دا انہاں واسطے انتظام کیتا جائے گا۔ ہاں جڑے لوگ ہاسٹل دی شکل دے اندر رہنا چاہتے ہیں انہاں دا کھانا دانا انہاں دی دوا دارو سب کچھ انہاں لئی اسی فری انتظام کرانگے، اور یہ تہاڈے تعاون نال ہی ہونا ہے۔ تے لیکن اپنے بچیاں نو بھیجو، لوگوں نو دسو بھی فلاں جگہ اتنے مدرسہ چالو ہو رہا ہے، اور میرا حاضر قرآن وچوں انشاءاللہ استاد آن گے، وہ آ کے پڑھان گے، تو میں استاد آہستہ آہستہ انہاں دی تعداد وچ اضافہ کراں گا۔ پہلے ایک آدمی آئے گا، آہستہ آہستہ اضافہ کراں گا جویں جویں تہاڈیاں کلاساں شروع ہونگیاں۔ تو میں آپ حضرات دے سامنے گزارش کراں گا کہ ساڈے نال تعاون فرماؤ، تہاڈی مہربانی۔ جتنے بھی نمازی اپنے بچیاں نو کم از کم ایک وقت ساری مسجد میں ضرور بھیجو، ایک وقت کلاس دے ٹائم بعد دیکھ کے لگا دیتے جان گے، رنگ روگن ہو گئے باہر، تو اس وقت دے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ تواڈے داخلے لے جان گے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نزہۃ المجالس کتاب دا نام ہے، جدوں کوئی طالب علم کسی بستی دے قبرستان وچوں گزرے، سبحان اللہ، کسی بستی دے وچ قبرستان ہوئے تو لاگوں دی گزر جائے، کوئی طالب علم گزر جائے، علم دین حاصل کرنے والا گزر جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس بستی دے قبرستان تو اللہ تعالیٰ 40 دن واسطے عذاب نو دور فرما دے، 40 دن واسطے عذاب نو دور فرما دے۔ پڑھنا کتنا بڑا مقام ہے، سبحان اللہ، پڑھنا کتنا بڑا مقام ہے۔ ایک طالب علم بستی چوں گزر بھی جائے نا، اس بستی دے قبرستان چوں 40 دن واسطے عذاب دور ہو جائے، کہ جس بستی دے وچ 24 گھنٹے بچے قرآن ہی پڑھتے رہن اتنے عذاب داخل ہوئے گا، 24 گھنٹے بچے قرآن پڑھتے رہن۔ تو میرے دوستو بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے چیونٹیاں اپنے سوراخاں وچ کی جے، چیونٹیاں اپنے سوراخاں وچ، مچھلیاں دریاواں تے سمندراں وچ اس بچے واسطے دعاواں منگدیاں رہندیاں نے جڑا علم دین حاصل کرتا ہے، جڑا علم دین حاصل کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا جس شخص نو علم دین حاصل کردیاں موت آ جائے، جس نو علم دین حاصل کردیاں کی آ جائے، موت آ جائے، اس نیت نال علم پڑھدا ہوئے کہ میں بڑا ہو کے لوگاں دی راہبری رہنمائی کراں گا، لوگاں نو سیدھے راستے تے چلاواں گا، سبحان اللہ، اس نیت نال پڑھدا ہوئے، اس نیت نال پڑھدا ہوئے کہ میں اسلام نو زندہ رکھاں، سبحان اللہ، اس نیت نال پڑھدا ہوئے اسلام نو کی کراں، زندہ رکھاں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن اس بندے کے درمیان یعنی اس طالب علم کے درمیان اور نبیاں دے درمیان صرف ایک درجے دا فرق رہ جائے گا، صرف کی ہو جائے گا، ایک درجے دا فرق رہ جائے گا۔ تو میرے دوستو وہ دن نہ اڈیکو کہ اس دن بندیاں ٹوٹ جاوے گی، اس دن بندیاں ٹوٹ جاوے گی، یہ سب مغروری تیری، جس دن پاک نبی فرمایا اے نئی امت میری، وہ دن نہ ڈیکو، بلکہ جی اسی اج انگریزی تعلیم واسطے انی محنت کرتے نا، ہزاروں روپیہ جمع کرا دینا کالج میں، یقین کرو جائیدا نا دل ایک باری ہل جاتا ہے جب کالج والے کہتے 60,000 روپیہ جمع کراؤ بھاجی، لوگ اس ویلے ادوں بھی کھڈ کے دیں، وہ کی کرنے واسطے، دنیاوی علم پڑھنے واسطے لوگ کھڈ کے پھڑا دیں، میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، کوئی آدھا فلاں بنے گا، کوئی آدھا یہ ہوگا وہ ہوئے گا۔ لیکن میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ انہوں ڈاکٹر نہ بناؤ، سب کچھ بناؤ لیکن قرآن تو دور نہ کرو، سب کچھ بناؤ علم دین تو دور نہ کرو، سارا کچھ کرو لیکن کم از کم 1 گھنٹہ
قرآن واسطے تے علم دین حاصل کرنے واسطے ضرور کٹو، سبحان اللہ، ضرور واسطے کٹو۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اج کئی بندے سوکھا رستہ پوچھتے ہیں، کہتے مولوی جی 2-3 مسئلے مولویوں کو پوچھتے ہیں، باقی مولویوں کو کچھ پوچھتے ہی نہیں۔ کہتے مولوی صاحب یہ دسو جی نماز دعائے قنوت نہ آتی ہو تو کی پڑھیا کرے؟ یہ نہیں کہتے کہ مولوی صاحب مجھے یاد کرا دو، یہ نہیں آتا کہ مینوں یاد کرا دو، تھوڑا ٹائم دے دو میں یاد کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس تو علاوہ کی پڑھ سکتے ہیں، سانوں یہی دس دیو۔ لیکن حالت موجود ہے، سبحان اللہ کہہ رہے، حالت موجود ہے کہ جیڑا بندہ اللہم اغفر لی 3 باری کہہ دے تو دعائے قنوت دا زمرہ پورا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی امور آخرت دی دعا مانگ لے، سبحان اللہ کہہ دے، کوئی امور آخرت دی وہ دعا مانگ لے، بخشش کی دعا مانگ لے، دعائے قنوت والا کام پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تے ہی وہ ٹکیا نہ رہے، دعائے قنوت نو یاد کرے، کی کرے؟ دعائے قنوت نو یاد کرے۔ ہوں دیکھو جنازہ پڑھن جانے اسی جنازے والے دن بھی دھوکھا کرنے، جنازہ سانوں آتا نہیں ہوتا، پیچھے کھلوتے رہنے ہیں۔ دیکھو کتنی عجیب گل ہے، مسلمان ہو کے اسی پیچھے منہ بنا کے انج کر کھلوتے رہنے، جنازہ پڑھتے ہی نہیں۔ وہ مولوی صاحب کی بھی اللہ تعالیٰ حیاتی کرے، جڑے بیچارے پھر بھی جنازے تو پہلوں 5-7 منٹ لاؤندے رہتے، جنازہ سکھاؤ لگ پہ انجی کرتے ہیں۔ حالانکہ جہے بندے 40 سال جنازہ یاد نہیں ہویا، انہیں 1 منٹ کیویں سیکھنا ہے پہلی صف دے وچ، انہوں کی پتہ انہیں کی آخیا۔ بہرحال میرے دوستوں ساتھیو، انہوں نے آخری رہنا تمہوں، لیکن نماز جنازہ سیکھنا ہے تو مسجد میں تشریف لے آؤ، دعائے قنوت سیکھنی ہے تو مسجد کے اندر تشریف لے آؤ، کلمے سیکھنے نہیں تو مسجد کے اندر تشریف لے آؤ، سبحان اللہ۔ اگر کوئی بھی اسی مسئلے مسائل اپنی زندگی کے بارے سیکھنے نہیں تو سارے کول آؤ گے تو کوئی تمہیں سمجھ آئے گی، پوچھو گے تو سمجھ آئے گی، نہیں پوچھو گے تو تہاڈا قصور ہے۔ صرف کلا اعتراض ہی نہیں کہ فلاں بندہ فلاں نہیں کرتا، فلاں بندہ فلاں نہیں کرتا، جدوں تسی سارے کول آؤ گے، سانوں کسی کام تے لاؤ گے تو پھر ہی لگا گے۔ اس واسطے میں آپ تمام نمازیاں کی خدمت گزارش کرنا، کوئی کسی مسئلہ پوچھنا ہوئے، کوئی گل بات ہوئے، انہوں اندر رکھ کے نہ گھماؤ، بلکہ پوچھو اور علم دین حاصل کرو۔ قرآن واسطے ٹائم نکالو، تہاڈی سنی رضوی جامع مسجد کے اندر 1 جنوری تو حفظ اور ناظرہ کلاسز شروع ہوئی ہیں۔ تمام دوستوں کی خدمت گزارش کرنا چاہنا، اور میں ایک دسنا چاہنا کہ دوسرے علاقے تک بھی یہ بات پھیلاؤ تاکہ لوگ اپنے بچیاں نو ساڈے مدرسے وچ بھیجیں۔ ساڈے کول ماشاء اللہ 35 طالب علم پہلے رہائشی پڑھتے سن، یہ بھی بیٹھے نے ساڈے حافظ صاحب، 2 حافظ صاحب بیٹھے نے، 35 طالب علم رہائشی پڑھتے سن جڑے سوندے سن کمرے میں۔ اس واسطے یہ بھی ایک مسجد کی زینت ہوندی ہے، ایک رونق ہوندی ہے، سبحان اللہ۔ پیچھے جے رولا پیندا رہا، دہشت گردی فلان ٹمکان یہو جی گلاں ہوندیاں رہیاں، کئی لوگ اپنے بچیاں نو مدرسیاں وچوں ہٹا کے لے گئے۔ اس واسطے میں گزارش کراں گا، اگر کوئی رہائشی طالب علم دوروں نہیں آ رہا تو کم از کم تسی لوگ جڑے نے اپنے بچیاں نو مسجد وچ بھیجو، وہ پڑھ کے جہاں ٹائم انہاں کول ہوئے اسی انہاں نوں پڑھاؤ، جہاں وقت بھی۔ تو میں تمام احباب دے کے گزارش کرنا کہ یہ اعلان جڑا ہے آپ حضرات کو کیتا جاتا ہے کہ مسجد میں ضرور تشریف لے آؤ۔ دیکھو کوئی خوبصورت بچہ ہونا تو کہتے ہیں انہوں ڈاکٹر بناؤ، یہ فلانی تعلیم دو، فلانی تعلیم دو۔ جہاں بیچارا نبینا ہوئے کہتے ہیں مسجد چھڈے آؤ۔ کئی بندے نے بھی ذہن ہوتا ہے انہوں کی کرو مسجد چھڈے آؤ، لیکن وہ نبینا بھی شان والا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ نبینا بھی عظمت والا ہوتا ہے جہاں بروز قیامت 10 بندیاں نو باہوں پھڑ کے جنت چ اپنے نال لے جائے گا۔ ڈاکٹر یا دوسرا وہ ایک الگ بات ہے، بنیادی تعلیم ہے، لیکن جہاں علم دین حاصل کرے، قرآن پڑھے، یہ خوبصورت بچہ بھی مسجد دے وچ آئے، میرے دوستو رب کیویں راضی ہوئے گا، سبحان اللہ۔ اللہ کیویں راضی ہوئے گا تھوڑی نیت دیکھ کے، خلوص دیکھ کے کہ میرے محبوب دی امتی اپنے ہر بچے نو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، اپنے ہر بچے نو کی پڑھانا چاہتے ہیں؟ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ گلاں بہت کرنے والی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جب میں پھر کریں گے تو میں یہ گزارش کراں گا 1 جنوری تو نواں سال شروع ہوئے گا تو اپنے بچیاں نو مسجد دے وچ ضرور بھیجو۔ وما علینا الا البلاغ۔